ارشاد فرمایا انمل المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جس وقت ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ ان کے دل، یہ ایمان والا ہونے کی پہلی نشانی، دلوں میں خوشی ہوتی ہے، دل کے اندر ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، دل کی کلی جو ہے وہ کھل اٹھتی ہے، روح تر و تازہ ہو جاتی ہے، وہ وجد کے اندر، سرور کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ ذکر الہی ہوتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ بولے اس کا کیا دل کرتا ہے؟ ذکر الہی ہوتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کامل ایمان والے تھے۔ جب ایک غار کے قریب بکریاں چرا رہے تھے تو غار کے اندر سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر سن کر اس طرف مائل ہوتے ہیں اور اس بندے تک جا پہنچتے ہیں جو غار کے اندر بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو وہ ذکر بند کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، تیری آواز میں بڑا جادو ہے، بڑا سرور ہے، بڑا مزہ ہے، دل کھنچا ہے تیری آواز کی طرف، لگتا ہے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ذکر الہی کرو، میں تمہارا ذکر سن کر آیا ہوں، تمہاری زبان میں بڑا مزہ ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کا ذکر کروں تو اس کی قیمت تمہیں دینی پڑے گی۔ فرشتوں کا ایک سوال تھا کہ مولا کریم تو کہتا ہے میرا ابراہیم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو، گھر میں 3 ڈانگ کھانے کے لیے ہو، نعمتوں کی فراوانی ہو، بکریوں کے ریبڑ ہوں، انکم کے سورسز ہوں اتنے زیادہ، جب تو اتنی نعمتیں دے گا تو تیرا ذکر تو کرے گا ہی۔ پتہ تو تب چلتا ہے مولا کریم جب بندہ بھوکا ہو، پیٹ خالی ہو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور پھر بھی وہ تیرا ذکر کرے، تو جب نعمتیں اتنی تو نے دی ہیں تو ذکر تو تیرا کرے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بندے میں فرق ہوتا ہے، میرا ابراہیم نعمتوں کی وجہ سے میرا ذکر نہیں کرتا، وہ مجھ سے محبت میری وجہ سے کرتا ہے، نعمتوں کی وجہ سے۔ تو تم آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو۔ تو ان کے سوال کے جواب میں رب کائنات نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر فلاں وادی کے اندر میرا ابراہیم بکریاں چرانے کے لیے آنے والا ہے، اس وادی میں جا کر تم میرا ذکر کرو اور پھر میرے ابراہیم کی مجھ سے محبت بھی دیکھو کہ وہ کیسی محبت کرتا ہے۔ شکل انسانی میں وہ فرشتہ تھا جو ذکر الہی کر رہا تھا، اس کی روح پاک تھی، اس کا اندر بالکل صاف اور ستھرا تھا اور گناہوں کی آلودگی سے بالکل ناآشنا تھا، چونکہ وہ ایک فرشتہ تھا۔ تو اس نے جب ذکر الہی کیا تو اللہ کا بندہ کھنچتا ہوا اس غار کے اندر چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام۔ اب آزمائش کی گھڑی شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں تم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، جاری رکھو اسے، مجھے بڑا مزہ آیا ہے یہ ذکر سن کر۔ تو اس فرشتے نے جو شکل انسانی میں تھا اس نے کہا کہ اللہ کے بندے پہلے تو اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب اگر تم چاہتے ہو تو اس کی قیمت لگے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ کیا دو گے مجھے؟ تو کہا غار سے باہر نکل کر میری بکریوں کا ریوڑ دیکھو، اتنا بڑا ریوڑ ہے، مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ، میں آدھی بکریاں تیرے نام کر دیتا ہوں۔ تو کہا آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، آدھی بکریاں لیں اور اپنی موج میں اللہ کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے، ان کی روح تازہ ہو گئی۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی روح کو جلا ملتی ہے، اس کی روح کھل اٹھتی ہے، اس کے چہرے پہ رونق ہی بدل جاتی ہے، مسکراہٹ ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے، چہرے پہ تر و تازگی، روح کی تر و تازگی کی غمازی کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سرور اور مزے میں وجد میں آ گئے اور ایک موقع پر جا کر اس نے پھر ذکر الہی کو روک دیا۔ کہا اللہ کے بندے ذکر روک کیوں دیا ہے؟ ذکر کرو، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور ذکر کرو میرے رب کا۔ تو کہا بس بھائی اب اور ذکر سننا ہے اور سودا کر۔
تو کہا باقی کا آدھا بھی لے لینا، ذکر کر، میرے رب کا ذکر کر، باقی کا آدھا ریوڑ بھی لے لو۔ تو کہا ٹھیک ہے، باقی کا ریوڑ بھی دیا، اور وہ پھر ذکر میں مشغول ہو گیا، اپنی مستی اور ذوق میں ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور سرور اور مزے میں آتے گئے، چہرہ کھلتا گیا، روح جو ہے وہ نکھرتی گئی، اور وجد اور سرور کے اندر ابراہیم علیہ السلام آتے گئے۔ ایک خاص موقع پر جا کر اللہ کے اس بندے نے ذکر کو پھر روک دیا۔ تو کہا تو پھر رک گیا، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور میرے رب کا ذکر کر، اور اللہ کا نام سنا، کچھ اور دو۔ تو کہا ٹھیک ہے، اور دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ریوڑ تو سارا دے دیا، تیرے پاس ریوڑ ہی تھا بکریوں کا، وہ تو نے سارے کا سارا دے دیا ہے، اب کیا دے گا؟ تو کہا محسوس ہوتا ہے تیرے جسم سے، وجود سے، چہرے سے پتہ لگتا ہے کہ تو نے کبھی بکریاں نہیں چرائیں۔ بکریاں چرانے کے لیے تجھے نوکر بھی تو چاہیے نا، بکریاں تیری ہیں، مجھے نوکر رکھ لے اور میرے رب کا ذکر سناتا جا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل کھل اٹھتا ہے۔ بولیں، اس کا دل کھل اٹھتا ہے۔